کرنا چاہتے ہیں سیدنا عیسیٰ کو رسالت حضور کے بعد نہیں ملی، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت جھولی مریم کے اندر مل چکی تھی، اور تم تو حضور کے بعد جھوٹی نبوت کا جو ہے ٹیکنیکل قائم کرنا چاہتے ہو، جھوٹی نبوت کا ایک عمل فسادی کرنا چاہتے ہو۔ اور مرزا ناصر جو تھا اس بات پر ہارا تھا، ایک قومی اسمبلی کا نبی سے پوچھا گیا تھا جو غلام احمد قادیانی کے احکامات کو نہیں مانتا، جو اس کے استدلال کو نہیں مانتا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مرزا ناصر مجبور تھا یہ بات کہنے کے اوپر کہ وہ کافر ہے۔ جب مرزا ناصر نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر وہ تعویلات کی ملامت مساوی کر کے حضرات گرامی کے ذریعے الفاظ کہے وہ کافر ہے، حضرات گرامی کے چھپا رہا تھا، توریہ کر رہا تھا، تعویلات کو کر رہا تھا، لیکن علماء اسلام نے بات کو اس کے منہ سے نکلوا کے چھوڑا۔ اس نے کہا جو غلام احمد قادیانی کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ فوراً سے پہلے بھٹو اور اس کے حواری بھی اس بات کو سمجھ گئے اگر غلام احمد قادیانی کا منکر ان کی نظروں میں کافر ہے تو حضرت رسول اللہ کا منکر ہماری نظروں میں کافر ہے۔ جو حضور کی حق نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری صاحب الہام نہیں مانتا، جو آپ کو آخری تشریح نبی نہیں مانتا، حضرات گرامی کا جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا وہ مرتد بے ایمان ہے۔ اور حضرات گرامی کا علماء کی وجاہتے علماء کی حرمات اپنی جگہ پر ہیں۔ حضرت فضل حریت اور عبد الکریم شورش کاشمیری کے الفاظ کئی مرتبہ میرے ایمان کو جلا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی کا مرزا ناصر نے جب قومی اسمبلی میں شکست کھائی تو اس کے بعد اس نے رابطہ عوام مہم کو چلانے کی منصوبہ بندی کی کہ عوام کو برگشتہ کیا جائے، ان کے جذبات کو پھینک دیا جائے اور مسلمانوں کے اندر بگاڑ کو پیدا کیا جائے اور اس آئین کو جو ہے مرہم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس نے کہا میں شہر لاہور میں جاؤں گا اور حضرات گرامی کے وہاں پر عوام کو برگشتہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور عبد الکریم شورش کاشمیری جس کے چہرے کے اوپر داڑھی بھی نہیں تھی لیکن حب رسول کا جذبہ تھا، اس نے الفاظ کہے تو کیا کہے؟ اس نے کہا مرزا ناصر اگر تو شہر لاہور میں داخل ہوا تو میں تیرے سینے کے اندر نوکے خنجر پہ گھسا دوں گا، اور اگر میں نے تیرے سینے کے اندر نوکے خنجر پہ گھسا نہ دیا تو میں نظام الدین کا بیٹا اور عبد الکریم شورش کاشمیری نہیں ہوں۔ حضرات گرامی قدر مرزا ناصر سمجھ گیا کہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی زندہ ہے۔ مرزا ناصر اس بات کو سمجھ گیا ابھی غازی الدین شہید کے فرزند زندہ ہے۔ مرزا ناصر اس بات کو سمجھ گیا ابھی حضور کے نام نامی کے اوپر مرنے والے، آپ کی شان اقدس میں مرنے والے اور آپ کی ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے بھی زندہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہر دور کے اندر ہر عہد کے اندر مرزائیوں نے ہمارے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرنے کی کوشش کی ہے، 295 کے قانون کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے نبوت کے ڈرافٹ کے اندر ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کبھی میاں صاحب کو استعمال کیا، کبھی خان صاحب کو استعمال کیا۔ آپ میاں قادیانی کے حوالے خان صاحب قریب تھے کہ ان کی خزانے کی چابیوں کو حوالے کر دیتے، لیکن حضرات گرامی قدر جن لوگوں نے حضور کی ختم نبوت کے پر پہرا دیا ان کے اندر آپ کا یہ فقیر بیٹا اور آپ کا یہ فقیر بھائی بھی شامل تھا۔ خان صاحب نے ہمیں اسلام آباد آنے کی دعوت دی، اپنے سے ملاقات کی دعوت دی، ہم ڈٹے رہے، ہم اپنی بات پہ قائم رہے، ہم اپنی بات پہ عدل رہے۔ حضرات گرامی قدر پہلے میٹنگ جو تھی وہ پی ٹی وی کے اندر ہونی تھی، پھر میٹنگ فواد چودھری کے ساتھ ہونی تھی، پھر میٹنگ جو تھی خان صاحب کے ساتھ ہونی تھی، لیکن ہم نے راست اقدام کا اعلان کر دیا۔ ہم نے اس بات کو خان صاحب کے روبرو ملوا دیا کہ خان صاحب ہر بات کے اوپر سمجھوتا کر لیں گے لیکن آپ کی میاں قادیانی کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر ان کی خزانے کی چابیوں کو اس کے ہاتھ سے واپس لیا گیا۔ کرتارپور کے اندر سکھوں کی آڑ کے اندر مرزائیوں کو قادیاں میں جانے کے لیے ایک کوریڈور کو فراہم کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر کبھی ختم نبوت کے اوپر چھاپا مسلم لیگ کے ذریعے مارا گیا، کبھی خان صاحب کے ذریعے مارا گیا۔ حضرات گرامی قدر آئی لارڈ پارک جو ہے ہاؤس آف لارڈ کا ممبر بن کر برطانیہ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ آج ایک ڈاکٹر جو ہے عمران خان کی حمایت کے ساتھ امریکہ کی کانگریس کا ممبر بننے کی ناپاک جسارت کر رہا ہے۔ قادیانی اپنے کارو کوت کو اپنے سارے کے سارے معاملات کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں لیکن امت مسلمہ کے علماء ان کے مقابلے میں بیدار ہیں۔
میاں صاحب بھی نہیں بولتے، ہم صاحب بھی نہیں بولتے، لیکن ممبر و محراب کے یہ وارث اور مسلوں کے پر کھڑے ہونے والے یہ لوگ جب چوکٹے حق نبوت کی عظمت کی بات آتی ہے، جب تاجدار حق نبوت کی عظمت کی بات آتی ہے، حضرات گرامی قدر ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے بلبلوں کو دیکھ کر، ہمارے تنتروں کو دیکھ کر، ہمارے زمزموں کو دیکھ کر، ہماری بیداری کو دیکھ کر حضرات گرامی قدر سازشی گر جاتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کبھی حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار زندہ ہیں، اور انشاءاللہ آج پھر اعلان کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ ختم نبوت سے غداری کرے ہم نہیں مانیں گے، تحریک انصاف ختم نبوت سے غداری کرے ہم نہیں مانیں گے، اب تاکہ اسٹیبلشمنٹ بھی مرزائیوں کے ساتھ سیٹی بیٹی کرے ہم نہیں مانیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے اور مرزائیت مرد آباد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں یہ بات جس طرح میں نے پچھلی باری بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہی تھی آج پھر کہنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ چڑھتے ہوئے سورج پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ مسافروں پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ مشاورتوں پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ عروج پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ مادیت پہ ہوتی ہے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ جامع کوثر پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ شفاعت محمدی پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ حرمت رسول اللہ پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ عزت رسول پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ حضرت رسول اللہ کی شان و عظمت پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ ناموس رسالت پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ نظام مصطفیٰ پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ ختم نبوت کے جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے چہرے پر نور پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ یا ایھا المزمل کی چادر مبارک پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ مدثر کی کملی پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ سیدنا بشیر کی بشارت پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ سیدنا نذیر کے ڈرانے پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ براق کے سوار کے چہرے مبارک پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ حدیث طیبہ پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ سنت مطہرہ پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایمان پہ ہوتی ہے۔ سرمایہ تیرے پاس ہے، غربت میرے پاس ہے، اقتدار تیرے پاس ہے، محکومی میرے پاس ہے، لیکن غیرت میرے پاس ہے، حمیت میرے پاس ہے، حضرت رسول اللہ کی محبت میرے پاس ہے، میرا دل عشق مصطفیٰ سے گریز ہے، میرا دل جو ہے محبت مصطفیٰ سے معمور ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہی محبت جو ہے انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کام آنے والی ہے اور آخرت کے اندر بھی کام آنے والی ہے۔ مسلمان کی پہلی ذمہ داری حضور کے ہوتے ہوئے اور آپ کی شان عظمت کے ہوتے ہوئے اور آپ کے وجہ مبارک کے ہوتے ہوئے اور حضرت یاسین کے ہوتے ہوئے، حضرت طٰہٰ کے ہوتے ہوئے، سیدنا بدر الدجا کے ہوتے ہوئے، سیدنا شمس الضحیٰ کے ہوتے ہوئے، حضرت رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، امام الاولین کے ہوتے ہوئے، خاتم المعصومین کے ہوتے ہوئے، سید الاولین کے ہوتے ہوئے، نبی آخرین کے نبی الآخرین کے ہوتے ہوئے، حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے جب تک حضرت رسول اللہ کا ایک بھی نوکر زندہ ہے، جب تک آپ کا ایک بھی خادم زندہ ہے، جب تک شمع رسالت کا ایک بھی پروانہ زندہ ہے، جب تک سید البشر کا ایک بھی جانثار زندہ ہے، حضور کی رفعت اور آپ کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے اور اس بات کا اعلان ہوتا رہے گا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میدان مناظرہ کے اندر بھی تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور میدان مباہلہ کے اندر بھی تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ثناء اللہ مرسلی کا مقابلہ جو تھا غلام احمد قادیانی نہیں کر سکا، حضرات گرامی قدر میرا طاہر بھی کئی مسلمان مناظرین کے مناظروں کا مقابلہ نہیں کر سکا، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے مرزا مسرور اور اس کی ذریت مسلمانوں کے چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بدر منیر کا دین سلامت رہے گا، سراج منیر کی شریعت سلامت رہے گی، حضرت رسول اللہ کی حدیث باقی رہے گی، حضرت رسول اللہ کی سنت قائم اور دائم رہے گی، اور جھوٹے نبیوں کے دعوے، جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے پر لعنت برستے ہیں۔ حضرات گرامی قدر
حضرت رسول اللہ کا پہلا حق آپ کی شان و عظمت کو تسلیم کرنا، اور آپ کا دوسرا حق آپ کی غیر مشروع اطاعت کو کرنا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی بات ہو، بد مقابل بڑے سے بڑے مفتی کی بات ہو، مجتہد کی بات ہو، عالم کی بات ہو، علامۃ الدہر کی بات ہو، فہیم سما کی بات ہو، اس کی بات کو دیوار پہ دے مارا جائے گا، مگر حضرت رسول اللہ کی عظمت اور آپ کی حدیث کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس نقطے کو انشاءاللہ